الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم لائق سب احترام بزرگوں اور دوستوں، کہا جاتا ہے رحمت حق بہانہ میں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ بندوں کو اس طریقے سے بخشنا ہے اور اس طریقے سے ان کی مغفرت کرنی ہے۔ ایک بہانہ چاہیے بخشش کے لیے اور ہماری مغفرت کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو ایسا قیمتی اور متبرک بنا دیا کہ اس میں کیے جانے والے اعمال اور نیکیاں وہ ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ بعض مقامات کو، جگہوں کو وہ فضیلت اللہ نے عطا کی کہ وہاں پر عبادت کی جائے تو ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور بیت المقدس یہ وہ مقامات ہیں جنہیں اللہ نے وہ شرف اور فضیلت عطا کی کہ یہاں نمازوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اوقات کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ ہے، ہفتوں کے اعتبار سے جمعے کا دن ہے، یہ فضیلت والے اوقات اور فضیلت والی جگہیں۔ فضیلت والے اوقات میں سے آج کی رات جسے لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ بھی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ نے اسے خاص فضیلت عطا کی۔ تو اللہ کی رحمت تو یہ چاہتی ہے کہ ہم گنہگاروں کی بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش کا سامان اسی طریقے سے ہو جائے کہ خاص اوقات کی بھی قدر کر لیں اگر تو اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور اگر ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں۔ تو اللہ کی رحمت مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، اور ہم کرنے کے لیے مغفرت حاصل نہ کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جس میں ہمارا بھلا ہو اس سے بھی ہم دور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی جو رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ 5 فضیلت والی راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات
آج کی رات ہے، شب برات کی ہے۔ 5 فضیلت والی راتیں، ان میں سب سے پہلا مقام لیلۃ القدر کا ہے، جس کے بارے میں صراحتاً قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح عید الفطر کی رات، یہ بھی فضیلت والی رات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عیدین کی راتوں کو زندہ کرے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب لوگوں کے قلوب مر جائیں گے۔ اسی طرح 2 راتیں، عرفہ والی رات اور بقرعید کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، تو یہ 4 راتیں ہو گئی، اور ایک رات شب برات کی جو آج کی رات ہے، یہ فضیلت والی رات ہے۔ تقریباً 17 صحابہ سے اس رات کی فضیلت کے متعلق روایات مروی ہیں۔ تو اس رات کی فضیلت، اس رات کی برکت اور اس میں اللہ کی خاص رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی احادیث ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اگرچہ ان میں سے اکثر ضعیف ہیں، بعض حسن درجے کی ہیں، بعض کو صحیح بھی کہا ہے علماء نے۔ تو مطلقاً اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا یہ غلط بات ہے اور اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ عام طور پہ 2 نظریات پائے جاتے ہیں اس رات کے بارے میں اور 15ویں شعبان کے دن کے بارے میں۔ بعض لوگ اس انتہا پر ہیں کہ ایسی فضیلت بیان کرتے ہیں، اتنی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ شب قدر سے آگے بڑھا دیتے ہیں اس کا مقام۔ تو یہ ایک انتہا پر ہے اور یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اس کی فضیلت کا یکسر انکار کر دیتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، وہ بھی غلط ہے۔ جب اس قدر احادیث مروی ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہیں، تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو اہمیت ہوگی، اور جبکہ ان میں سے بعض حسن درجے کی ہوں۔ تو اعتدال کی بات یہی ہے کہ یہ رات شب قدر سے بڑھ کر کے نہیں ہے، لیکن یہ رات فضیلت سے خالی بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مقام شب قدر جیسا نہیں ہے اور عرفہ والی رات جیسا نہیں ہے۔ تو اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ یہ رات فضیلت والی ہے، اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ ایک دلیل یہ بھی علماء نقل کرتے ہیں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس رات سے مراد شب برات ہے۔ تو ان کا، مفسرین کا یہ کہنا اور یہ قول اختیار کرنا کہ اس سے یہ رات مراد ہے، یہ کم سے کم اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کی بھی فضیلت ہے۔ یعنی یہ الگ بات ہے کہ اس آیت سے مراد شب قدر ہی ہے، کیونکہ اکثر مفسرین یہی کہہ رہے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے چونکہ کہا اس آیت سے مراد یہ رات ہے، تو کم سے کم اتنی بات ثابت ہو گئی کہ یہ رات بھی فضیلت والی ہے، تبھی تو انہوں نے یہ بات کہی۔ یعنی یہ کہیے کہ انہیں یہ شبہ ہوا کہ شاید اس آیت میں یہ رات مراد ہو، کیونکہ ان کے پیش نظر اس رات کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو بہرحال اس رات کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس رات کا کوئی خاص عمل، خاص طریقے سے کوئی نماز پڑھنا، خاص طریقے سے اسے سیلیبریٹ کرنا،
یہ کسی بھی حدیث سے یعنی صحیح یا ضعیف کہیں سے ثابت نہیں۔ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ خاص عبادتیں بتلاتے ہیں اور مخصوص قسم کے پرچے تقسیم کیے جاتے ہیں کہ کس طرح نماز پڑھنا ہے اور یہ سورتیں پڑھنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، یہ فلاں بزرگ پڑھتے تھے۔ تو عبادت کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں کوئی حدیث ہونی چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہونا چاہیے۔ تو کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ تو کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ جو چیزیں پہلے سے ثابت ہیں، جو پہلے سے منقول ہے، وہی کرنا ہے۔ خاص طور پہ اتنا اہتمام کرنا ہے کہ مغرب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، عشاء جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں، تہجد کا اہتمام کر لیں، یہی بہت کافی ہے۔ اس کے علاوہ نوافل چاہے جتنا پڑھنا چاہے۔ اوابین مغرب کے بعد وہ پڑھیں۔ بعض روایتوں میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے اوابین، تو زیادہ سے زیادہ ویسے نفل کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی خاص مقدار نہیں۔ نفل نمازیں اپنے طور پر چاہے جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، صدقہ اور خیرات کریں اس رات میں، لیکن کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں۔ جو عبادتیں پہلے سے ثابت ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات، اس رات میں چراغاں کرنا، لائٹ اور قمقمے لگانا، چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے گھر کے باہر ہو، چاہے تھوڑا سا ہو، چاہے زیادہ ہو، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً 23 مرتبہ شب برات آئی، آپ نے کہیں چراغاں نہیں کیا، نہ گھر میں چراغاں کیا، نہ قبرستان میں چراغاں کیا۔ تو ہمیں چراغاں نہیں کرنا، ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، یعنی گھر کی صاف صفائی ہوتی ہے، بہت اچھی چیز ہے صاف صفائی ہو، لیکن اس رات میں یہ سمجھنا کہ صفائی کرنا کوئی خاص ثواب کا درجہ رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ مناسب نہیں ہوتا۔ لپائی پتائی ہوتی ہے، معمول ہے، اور قمقمے لگائے جاتے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ ہمیں کرنا ہے۔ ہم لائٹ لگا کر کے فرشتوں کو نہیں بلا سکتے، وہ ہمارے روشنی اور نور کے محتاج نہیں، وہ تو نورانی مخلوق خود ہی ہیں۔ ایسا نہیں وہ راستہ بھول جائیں گے اگر ہم قمقمے نہیں لگائیں گے۔ تو ہمیں یہ کرنا، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا، فرشتوں کو، رحمت کے فرشتوں کو متوجہ کرنا۔ وہ کیسے آتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، خیر کے کام کرنے سے۔ تو رحمت کے فرشتے ایسے ہی آ جائیں گے، ہم تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اس طرح رحمت کے فرشتے آتے ہیں، لائٹ لگا کر کے کہیں نہیں ملتا کہ رحمت کے فرشتے آ جائیں گے یا اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ تو ہمیں تو اصل اس پر نگاہ کرنا چاہیے، کیسے اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کیسے ہم حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ حلوے پکانا، یہ بھی کہیں سے دور دور سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی مرضی کھائیے، اچھے سے اچھا، جو حلال ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو پاکیزہ اور حلال رزق دیا ہے وہ کھائیے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ایک خاص دن سے، ایک خاص رات سے جوڑ کر کے جب اس طرح پیش کیا جاتا کہ عبادت کا شبہ ہونے لگے، تو یعنی جب یہ پہلو آ جاتا پھر تو بدعت کا رخ اختیار کر لیتی۔ تو ہم تو چاہ رہے ہیں نیکی کا کام کریں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں، جبکہ ہم غضب کے مستحق ہو جا رہے ہیں، لعنت کے مستحق ہو جا رہے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو کلیئر کٹ ہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو سنت سے ثابت ہے۔ تو حلوے پراٹھے کی ضرورت نہیں ہے،
शरबत और देग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है? इबादत करना है। हमारे हजरत उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सईद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू अभी हाल ही में कोरोना के टाइम उनका इंतकाल हुआ। हजरत तहज्जुद के लिए उठे, तहज्जुद पढ़ करके फारिग हुए, इंतकाल हुआ। बहुत अजीम शख्सियत। वो फरमाया करते थे कि अरब व अजम में ख़ास फ़र्क है। जो अरब वाले हैं उनमें और हम में चंद बुनियादी फ़र्क है। एक फ़र्क ये है कि वो फ़र्ज़ नमाज सूली पे चढ़ के भी पढ़ते हैं, यानी फ़र्ज़ नमाज किसी हाल में वो नहीं छोड़ सकते, और नवाफिल का बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं होता उनके यहाँ। और फ़र्ज़ के बारे में वो सफ़र में हो, कहीं भी किसी हाल में हो, कितनी भी परेशानी हो, कैसे भी मसाइब का शिकार हो, तो वो फ़र्ज़ को नहीं छोड़ेंगे। सफ़र कर रहे हैं, पेट्रोल पंप आ गया, वहाँ मुसल्ला हमेशा उनके साथ होता है। तो अरबों का मिजाज ये है कि फ़र्ज़ नमाज में कोताही नहीं करते, हर हाल में पढ़ेंगे, चाहे सर पे तलवार लटक रही उसे नहीं छोड़ सकते। हमारे यहाँ मिजाज क्या है सब जानते हैं। हमारे यहाँ नवाफिल पे इतना जोर दिया जाता है कि फ़राइज़ पीछे रह जाते हैं। सलातुत तस्बीह के लिए मस्जिदें भर जाएंगी, तो मखसूस रातों में जो अपने तौर पे नवाफिल पढ़ते हैं मस्जिदें भर जाएंगी, फजर में इतनी भीड़ रहेगी जगह न मिले। लेकिन फ़र्ज़ नमाज के लिए एक साहब का अभी फतवा आया, इलाहाबाद के कोई काजी साहब है, हो सकता है किसी ने खुद से बना के एडिट करके भी इस तरह शेयर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि होली का त्यौहार भी है, तो बेहतर यह है कि 2-3 घंटा बढ़ा लिया जाए जुमे की नमाज। उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि रात में इबादत कर ली जाए, अपना दुआएं कर ली जाए, शनिचर को जुमे की नमाज पढ़ ली जाए। तो ये वहाँ तो फ़र्ज़ है। हाँ, रात में उन्होंने कह दिया कि रो लिया जाए, इबादत कर ली जाए, तो रात में फजीलत वाली रात है, ठीक है, नफली अमाल है, करना है, जुमे को भी वहाँ। तो ये मिजाज है, हिमाकत की इंतहा। तो हमारा भी वही तरीक़ेकार है कि नवाफिल पर ऐसे टूटते हैं कि मस्जिद में जगह ही ना मिले, और फ़राइज़ की कोई परवाह नहीं होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हदीस कुदसी है कि बंदा फ़राइज़ के ज़रिए से, फ़र्ज़ नमाज़ों के ज़रिए से, फ़र्ज़ इबादतों के ज़रिए से अल्लाह के क़ुर्ब का जो मकाम हासिल कर लेगा, वो किसी और अमल के ज़रिए से, किसी और इबादत के ज़रिए से वो क़ुर्ब का मकाम हासिल नहीं कर सकता। हम अगर फजर की नमाज छोड़ दें, जुमे की नमाज छोड़ दें, खाने काबा में जाके 100 नवाफिल पढ़ें, फ़र्ज़ का मकाम तो नहीं हासिल कर सकते। ये अलग बात है, लाख नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा, लेकिन जो हमने फ़र्ज़ छोड़ा है इसकी तलाफ़ी कभी नहीं हो सकती। तो ये मिजाज तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर हमने फ़र्ज़ नहीं पढ़ा तो पकड़ होगी, जब फ़र्ज़ पे आ जाए तो इससे आगे बढ़ें। जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो फ़राइज़ का एहतमाम कर रहे हैं, वाजिबात का एहतमाम कर रहे हैं, उसके साथ नवाफिल का एहतमाम करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये हिदायत है जो आज ही की रात नज़र आते हैं या ईदैन की रात में नज़र आते हैं नवाफिल पढ़ने के लिए। तो अरब वाला मिजाज जहाँ से दीन आया वहाँ से हमें सीखना है। दारुल उलूम देवबंद में एक उस्ताद थे हाफिज़ मिस्री साहब, उनका तरीक़ेकार ये था कि फ़र्ज़ नमाज के लिए इतना एहतमाम करते थे, कपड़ा पहनते थे, शानदार शेरवानी पहनते थे हर मौसम में, सर्दी हो गर्मी, फ़र्ज़ नमाज इस तरह पढ़ते थे, फिर वापस घर चले जाते थे, क्योंकि सुन्नतें और नवाफिल घर में पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है अक्सर। और वहाँ जाकर के शेरवानी भी उतार देते थे, कपड़ा भी उतार देते थे, बनियान एक बड़ी सी उसमें होते थे, उसी में सुन्नतें पढ़ते थे। वो ये कहा करते थे कि वो खुसूसी मुलाकात है, ऑफिस वाली मुलाकात है, और ऑफिस में आदमी इस तरह नहीं जाता है कि टोपी कोई भी लगा ली फटी हुई जो चलती है यहाँ, और कपड़े कोई भी बनियान पहन के चले आए।
سردی لگے گرمی لگے تمہیں پتہ چلنا چاہیے کس کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان جلالی کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے، تو سج کر کے، زینت اختیار کر کے، خوشبو استعمال کر کے اس طریقے سے اس دربار میں فرض نماز کی ادائیگی کے لیے آیا کرو، تو وہی اس کا اثر ہے۔ عربوں کا جو مزاج ہے کہ فرائض کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، تو بہرحال اس مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارا مزاج ہے کہ فرائض کو ہم اہمیت دیں زیادہ، اس کے بعد نوافل بھی کریں۔ تو بہرحال اس رات میں جو کرنے کا عمل ہے وہ ہم کریں، جو نہیں کرنا ہے چراغاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حلوہ پراٹھا پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبرستان بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے ہیں، وہ بھی رات کی تاریکی میں 2-3 بجے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی پتہ نہیں چلا۔ تو کبھی زندگی میں اگر ہم نہیں گئے ہوں تو ایک آدھ مرتبہ چلے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن جھنڈ کے جھنڈ بنا کر کے، گول کے گول بنا کر کے تفریح کرتے ہوئے، یعنی یہ عبادت کی رات نہیں رہ گئی، اس طرح مناتے جیسے کوئی تہوار ہو جاتا ہے، انجوائے کی رات ہم مناتے ہیں، پڑھتے کم ہے گھومتے زیادہ ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور پھر قبرستان میں جو کہا گیا تم اس کی زیارت کرو تمہیں تمہاری آخرت یاد دلائے گی، وہ ماحول ہی نہیں رہتا۔ جب وہ تنہائی ہوگی، ایک ویرانی ہوگی اور وہاں پہ چراغاں نہیں ہوگا تو سمجھ میں آئے گا ہاں ہمیں بھی یہاں آنا، وہاں جا کر کے وہی ساری چیزیں لائٹ اور تمہیں دیکھیں گے اور شور شرابہ ہوگا تو آخرت کہاں سے یاد آئے گی؟ منورنجن اور موج مستی وہاں بھی یاد آئے گی۔ تو زندگی میں 1-2 مرتبہ آدمی چلا جائے تو ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت۔ تو بہرحال اس رات کی فضیلت کا انکار یہ بھی غلط ہے، اور اس رات کو شب قدر کا مقام دے دینا یہ بھی غلط ہے۔ اس کی فضیلت ثابت ہے، اس میں جو اعمال پہلے سے ثابت ہے مسنون وہ اعمال کریں، جو اعمال ثابت نہیں ان سے احتیاط کریں۔ ایک چیز، آج ہولی بھی ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ اسٹیٹس لگا رکھتا ہے ہیپی ہولی ہیپی ہولی، العیاذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم تو ان کو خوش کرنے کے لیے، انہیں راضی کرنے کے لیے تم ہیپی ہولی ہیپی دیوالی کرتے ہو، ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہو، ان کے لیے اپنا جمعہ بھی تم ہٹانا چاہتے ہو، نمازوں کو بھی تاخیر سے کرنا چاہتے ہو۔ یہ تو تم سے محبت نہیں کرتے، تم بڑے محبت کے دعوے کرتے ہو۔ ان کی جو محبت ہے، یہ جو تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ یہ تمہیں چاہتے ہیں کہ کفر کی طرف لوٹا دیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم محسوس ہی نہیں کرتے، اور علماء کی مخالفت بھی کی جاتی ہے، اور اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ علماء جو حق بات کہیں اس کی پیروی کریں۔ منمانی ہر جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی قیادت ہمیں چاہیے، علماء تو بزدل بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کفر کے گڑھے میں جا رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یعنی فتویٰ ہے، اگر ہم اس لیے مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اچھا تہوار ہے، تو آدمی کے کفر کا اندیشہ ہے، کفر کا خطرہ ہے۔ ہر تیسرا بندہ اپنے طور پہ مبارکباد دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے حد درجہ احتیاط کریں۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت ہمارا ایمان ہی، یہی چھن جائے گا تو بچے گا کیا؟ تو ایسے سیکولر نہ بن جائیں کہ اپنا ایمان ہی بیچ ڈالے، اس کا ہی سودا کر ڈالے۔ اس کی مبارکباد بھی دینا صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں تک لوگ آگے بڑھ گئے، نوجوانوں میں ایک عام ہو گیا، شراب بھی پی رہے، جو وہ کر رہے ہیں اس رات میں وہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ فرض نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، ادھر ان کے تہوار میں اس حد تک آگے بڑھ گئے شراب بھی پینے لگے۔ ابھی تو یہ تھا کہ مبارکباد دے رہا، اب شراب بھی پی رہے بکثرت نوجوان۔ کل کی رات میں نے خود ایک صاحب کو دیکھا، مصافحہ کیا، اپنے منہ میں دستی دبا لی، پھر بھی بدبو۔ یہ نوجوانوں کی یہ صورتحال ہے، بہت کثرت کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہا ہے، شراب کی طرف۔ وقت ہو چکا ہے، ورنہ وہ مضامین بھی بیان کرنا تھا کہ آج کی رات جو فضیلت والی رات ہے، کس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے مدمن الخمر، جو شراب کا عادی،
جب نوجوان شراب کے عادی ہو گئے، جب یہ لت پڑ گئی تو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی مائی کا لال نہیں بچا سکتا ہے۔ جو اس لت میں مبتلا ہو گیا، شراب کا جو عادی ہو گیا، جو نشے کا عادی ہو گیا، عقل پر ہی پردہ پڑ جاتا ہے، تو نہ ماں کا فرق ہے نہ بہن کا فرق ہے، اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، پھر جو چاہے کرے۔ اسی لیے اسے تمام گناہوں اور برائیوں کی جڑ کہا گیا، الخمر جماع الاسم۔ اس لیے قوموں کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے ایک آدمی کو قید کر لیا اپنے گھر میں، کنڈی بند کر دی اور اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ منہ کالا کرو ورنہ میں شور کر کے تمہیں بدنام کر دوں۔ اسے چوائس دی گئی، اختیار دیا گیا، تم یا تو میرے ساتھ منہ کالا کرو، یا یہ دودھ پیتا بچہ ہے اسے قتل کرو، یا شراب پی لو۔ اس نے سمجھا کہ منہ کالا کرنا، زنا کرنا تو انتہائی سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا یہ بھی بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ تو اس کے نظر میں ان تینوں میں سب سے ہلکا جو گناہ نظر آیا، شراب پینا۔ روایت میں ہے جب اس نے شراب پی لیا اس کے بعد منہ بھی کالا کیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ جو آدمی اس لت میں مبتلا ہو گیا، جب نوجوان اس راہ پر چلے گئے، شراب کے عادی ہو گئے، تو تباہی سے صرف ان کی تباہی نہیں ہوگی، ہماری پوری قوم کی تباہی ہوگی۔ یہی تو ہمارے سرمایہ ہے نوجوان، قوم کی ترقی اور تنزلی انہی سے متعلق ہے۔ اگر یہ شراب کے عادی ہو گئے، منشیات کے عادی ہو گئے، تو پھر قوم کو تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی ہے کہ جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی، شراب عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحَ الْحَمْرَاء، پھر سرخ آندیاں چلیں گی خونی، مسخن و خسفا، تمہیں دھسایا بھی جائے گا، تمہاری شکلیں بھی تبدیل کر دی جائیں گی۔ تو ہمارے نوجوان کس طرف جائیں گے؟ اور ہم یہ شکوے کریں کہ حالات ہی تبدیل نہیں ہو رہے، حکمران ہی تبدیل نہیں ہو رہے، ہماری ہر جگہ مخالفت ہو رہی، ظلم کے چکی میں پیسے جا رہے۔ جب یہ حرکات ہوگی، نوجوان نہیں سدھریں گے تو کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ پھر بیکار ہے شکوہ، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ بیچارے ہیں شراب کے عادی۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کی جو مقدس اور متبرک رات ہے، فضیلت والی رات ہے، ہر گناہوں سے توبہ کریں اور نوجوانوں میں اس بات کو عام کریں کہ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں، اس لت کو خاص طور پہ چھوڑنا پڑے گا، شراب کی عادت کو چھوڑنا پڑے گا، اسی طرح سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر رب کی رحمتیں ہم پر برسیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔